أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين ونور السماوات والأراضين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين معصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولم یتفرقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما صدق مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیشہ کی طرح اللہ کی حمد و ثنا سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں کہ ہمیں حق بولنے، حق سمجھنے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان سے سچائی کے سوا کچھ نہ نکلے، دل میں الفت محمد اور آل محمد کے علاوہ کوئی اور چیز جگہ نہ بنائے۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر ہمیشہ کی طرح درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی ناظرین سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پروگرام صلح اور قیام، دو عظیم کارنامے اسلام کی بقا کی ضمانت بن کر تاریخ اسلام میں ایسے ثبت ہوئے کہ دنیا اسے مٹانا چاہے تو بھی نہ مٹا سکے۔ ایک کارنامہ صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام کا، اور دوسرا کارنامہ قیام حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے نام پر۔ عزیزان گرامی، ہم نے اس سے پہلے صرف 2 پروگرام کیے ہیں تمہیدی، جس میں ہم نے عرض کیا کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ اس آخری زمانے میں جو لوگ حقیقت کے متلاشی ہیں، جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہیں، ان کی پیاس بجھائی جائے اور انہیں وہ راستہ دکھایا جائے کہ جس راستے کی طرف لوگوں نے کم توجہ کی ہے، وہ جو صراط مستقیم کہلاتا ہے، وہ جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی سے ملاتا ہے، وہ جو ہمیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازنین کو شاد کرنے کا سبب بنتا ہے، وہ جو ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسی راستے کو بتانا ہدایت ٹی وی کا فرض ہے۔ ہم بتائیں گے اور انشاءاللہ اس میں ہم کسی بھی بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، کینہ رکھنے والے بنو امیہ کے ایجنٹ سے کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ ناظرین، ہم نے عرض کیا تھا کہ قبل اس کے کہ ہم صلح امام حسن علیہ السلام پر، قیام امام حسین علیہ السلام پر تاریخی حقائق کی روشنی میں گفتگو کریں، ہم ان 2 عظیم ہستیوں کے خود ذاتی فضائل کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ جن کی صداقت، جن کی پاکیزگی اور جن کے ہر عیب سے پاک و منزہ ہونے کی گواہی قرآن مجید نے دی، ہم نے قرآن مجید سے صرف 3 آیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تبرکاً۔ سب سے پہلے ہم نے آیت تطہیر پیش کی اور واضح کیا کہ اہل بیت سے مراد صرف یہ خمسہ طیبہ اور پنجتن پاک ہیں۔ اب لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ دوسروں کو بھی ملایا جائے،
چونکہ سورہ احزاب میں اس آیہ کریمہ کے سیاق و سباق میں خطاب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس لیے کوشش کی گئی کہ یہ مغالطہ پیدا کر دیا جائے کہ یہ آیہ کریمہ بھی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، جبکہ یہ آیہ کریمہ اپنے سیاق و سباق سے بالکل بالاتر واضح اپنی حیثیت اور اپنی شناخت اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ ہم نے بتایا کہ اس کے آگے پیچھے جہاں ازواج النبی کا ذکر ہوا ہے وہاں صیغہ مؤنث کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، یعنی فیمیلز کے لیے جو عربی میں ٹرمز ہوتی ہیں ان ٹرمز کو استعمال کیا ہے، جبکہ آیے تطہیر میں انما یرید اللہ سے لے کے تطہیرہ تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مذکر کے صیغے استعمال کیے ہیں، ضمائر بھی اس میں مذکر کے ہیں، یعنی یہ جمع مذکر کا مطلب ہے کہ میل جہاں پر مردوں کی تعداد زیادہ ہو وہاں پر خطاب جس ضمیر سے ہوتا ہے، جس ٹرم سے ہوتا ہے، اس ٹرم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، جو کہ واضح طور پر ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ آیت اپنے سیاق و سباق سے ہٹ کر اپنی پہچان خود کروا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جس پر قرآن نازل ہوا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ سے بہتر کون قرآن کی تشریح فرما سکتا ہے، تفسیر فرما سکتا ہے، چنانچہ آپ نے بلا کر کے سمجھایا، گھر پہ جا کے درود اور سلام بھیج کر ان ہستیوں کو بتایا کہ جس میں خود آپ کی ذات والا صفات ہیں، پھر جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ان 5 ہستیوں کو اہل بیت بتایا اور دعا بھی یہی فرمائی کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہی میری اہل بیت ہیں۔ پھر جو ہم نے چیلنج کے طور پر بات کی تھی اس میں بھی لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ راہ فرار اختیار کریں اور پھر کوئی نہ کوئی مغالطہ ایجاد کریں، کیونکہ میں نہ مانوں والی بات بعض لوگوں کے لیے اتنی ضروری ہے کہ وہ ہرگز حقائق کو سمجھ کر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم نے ایک چیلنج کیا تھا کہ ہمیں کوئی بھی بتائے کہ کسی بھی زوجہ نے اللہ کے نبی کے مستند حدیث سے، البتہ کہ جس کی سند آپ کو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ملتی ہو، کسی ایک زوجہ نے دعویٰ کیا ہو، چیلنج ہے ہمارا کہ اس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں بھی یا ہم ازواج النبی بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ خود کسی زوجہ کا، یہ نہیں کہ کسی راوی کی روایت سنا رہے ہیں ہمیں یا پھر بتا رہے ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ بات آ گئی ہے، فلاں کتاب میں بات آئی ہے۔ ہم نے جو چیلنج کیا کہ خود ازواج نبی میں سے کوئی بھی اگر دعویٰ کرتی ہے اور اس کا آپ کو جو ہے مستند حوالہ دے سکتے ہیں تو آپ ضرور دیں، جو کہ مشترک ہو ہماری کتابوں میں بھی اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی، کہ کسی ایک زوج نبی نے یہ کہا ہو کہ میں اہل بیت میں سے ہوں یا ہم ازواج النبی بھی اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ یہ میں نے دعویٰ کیا تھا، جو اپنی جگہ پہ مسلم ہے اور اپنی جگہ پر پورے اقتدار کے ساتھ وہ آج بھی قائم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مغالطے کر کے کچھ لوگوں نے باتیں کی، اس کا بھی جواب میں آخر میں ضرور دوں گا۔ بہت سارے لوگ پریشان ضرور ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو اپنی کتابوں کا علم نہیں رکھتے، یہ تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ہم تو ان سے بات نہیں کرتے۔ ہم نے کہا نہیں، وہ ان کا جو طریقہ ہے وہ ہمیشہ یہی کرتے آ رہے ہیں، کوئی بھی اپنی دکان اتنی جلدی بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن جو حقائق سننے والے ہیں ان کے لیے ہم حقائق بیان کر رہے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ جس میں تو پھر یقیناً کوئی کسی بھی زوجہ کی شمولیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ آیت کریمہ میں گنجائش ہے۔ پہلی آیت میں، آیت تطہیر میں گنجائش کوئی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی تھی، اور اللہ کے نبی نے ان 5 ہستیوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہی پنجتن پاک، یہی اہل بیت ہیں۔ آئے مباہلہ میں گنجائش رکھی، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُم میں گنجائش تھی کہ ازواج نبی کو بھی اللہ کے نبی میدان مباہلہ میں لے کے جاتے، جبکہ صرف ایک خاتون جو سیدۃ النساء العالمین ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ یہاں سے بھی بات واضح ہوگا کہ یہ 5 ہستیوں کا مقام، مرتبہ بالکل
دوسروں سے ہٹ کر ہے، یہ رسول اللہ کی طرح دین کے رکھوالے ہیں، دین کی آبرو ہیں، دین کی حیثیت ہیں، دین کی عزت ہے۔ چنانچہ بہرحال اس آیہ کریمہ کی بھی ہم نے وضاحت کی، تفسیر کے جو اہل سنت کی تفاسیر ہیں ان کے ذیل میں ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا۔ تیسرے مرحلے میں ہم نے آئے مودت پیش کی جو کہ کل کے پروگرام میں تھی، اور اس کی بھی وضاحت اہل سنت کی ہی مفسرین سے ہم نے کر دی کہ یہاں پر قربہ سے بھی مراد یہی ہستیاں ہیں، انہی سے محبت کرنا ہے، اور ان سے محبت کرنا ہر امت مسلمہ، ہر امت کے فرد پر، خاص کر صحابہ کرام پر واجب رہا ہے، فرض رہا ہے، کوئی بھی اس سے بچ کر الگ اپنا اسٹیٹس نہیں بنا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے واضح طور پر اس کو بیان کر دیا۔ آج ہم مناقب حسنین کریمین علیہم السلام اور مجموعی طور پر اہل بیت اطہار کے جو مناقب ہیں وہ حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ ایک حدیث کہ جو تمام احادیث میں سب سے زیادہ مشہور ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ پر میرا یہ سوال ہے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی مشہور حدیث ہے کسی کے بارے میں تو ہمیں بتاؤ، جو اہل بیت اطہار کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اور وہ اتنی مشہور ہے، متواتر ہے کہ کسی بھی مسلک کے محدث نے اس حدیث میں کمزوری، خدشہ یا نقص یا عیب تلاش نہیں کیا، کیونکہ وہ اتنی سالڈ حدیث ہے۔ اس حدیث کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو کنٹرول روم میں ہیں وہ کلپ آپ کو دکھائیں جو کہ اس حدیث کا ترجمہ اس کے اندر ہے اور کچھ نہیں۔ یہ حدیث ثقلین ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، میری اہل بیت۔ جب تک تم ان دو سے تمسک رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر تم نے ان کو چھوڑا تو ظاہر سی بات ہے گمراہی ضرور ہے، اور یہ دونوں آپس میں جدا بھی ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کو میں چاہوں گا کہ آپ دیکھتے رہیے، اور میں اس حدیث کے حوالے کے طور پر تمام کتابوں میں یہ آئی ہیں، اور اگرچہ صحیح بخاری میں یہ حدیث نہیں ملتی آپ کو، اس کی کیا وجہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی اس کا کوئی زیادہ نہ انکار ہے نہ اقرار ہے، لیکن جن احادیث کے راویوں کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے معتبر سمجھا ہے انہی راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ مستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ صحاح ستہ کی دیگر کتاب صحیح ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ میں آج سب سے پہلے چاہوں گا کہ ایک کتاب کا ضرور آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کروں۔ میں چاہوں گا کہ کنٹرول روم سے آئیں، اور یہ جو کتاب ہم دکھانے جا رہے ہیں جامع ترمذی، سنن ترمذی جسے صحیح ترمذی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی کی جمع کردہ کتاب، تالیف شدہ کتاب، اس میں جو انہوں نے حدیث نقل کر کے اس کو صحیح گردانا ہے وہ حدیث یہی ہے، حدیث ثقلین۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس حدیث کے بارے میں خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، اور ہم ساری کتابوں کے حوالے تو دکھا نہیں سکیں گے لیکن آپ کو بتائیں گے ضرور تاکہ آپ جا کر کے چیک کر لیں۔ یہ دیکھیے صحیح ترمذی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اور اس کی مختصر شرح بھی ہے، اور لکھنے والے ہیں امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا ترجمہ کیا مولانا فضل احمد صاحب مدظلوں نے، اور دارالاشاعت کراچی اور لاہور۔ اب یہاں پر اس کے صفحہ نمبر 578 کی طرف آئیے۔ باب ہے باب مناقب و اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا وآلہ وسلم۔ اب آئیے، حدیث نمبر ہے 3555۔ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی نعا زید بن الحسن بن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر ابن عبداللہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ وهو على ناقة القصواء
یخطب فسمعته یقول یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اب ذرا اس کا ترجمہ بھی انہی کے انداز میں پیش کر دوں، کوئی یہ نہ کہے کہ ترجمے میں شاید انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے، جیسا کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، عبارت کچھ ہوتی ہے، ترجمہ اپنی طرف سے اپنی من پسند طریقے سے کر دیتے ہیں۔ ہم اس کو پوری امانتداری سے آپ کی خدمت پیش کریں۔ جناب حضرت جابر ابن عبداللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کو حج کے موقع پر اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، یہ بات سمجھنے کی ہے، غور سے سنیے، آپ نے فرمایا اے لوگو، یہ کون لوگ ہیں؟ اے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ اے لوگو یعنی اے میرے صحابیوں، کیونکہ اس وقت جو بھی تھا آپ کے سامنے سننے کے لیے وہ صحابی تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ باہر سے یہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو نہیں سنا رہے تھے، یا ہماری روحوں کو نہیں سنا رہے تھے جو ہم بعد میں صدیوں کے بعد پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ سیدھے سیدھے صحابہ کرام کو سنایا جا رہا ہے، پیغام سیدھے سیدھے صحابہ کرام کو دیا جا رہا ہے۔ اے لوگو، میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی صحابہ کرام کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے درمیان تو بعد میں یہ آئی ہے نا بات، لیکن صحابہ کو سب سے پہلے حضور نے ڈائریکٹ کہا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ بات یہی ہے کہ اگر قرآن اور اہل بیت کو باہم پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ کرام گمراہ ہو سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، گنجائش ہے اور ممکن ہے کہ وہ گمراہ ہوں، اور ان کی گمراہی سے ان کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے گمراہی کے بچنے کا بھی یہی راستہ ہے، لیکن یہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے گمراہی کا جو خطرہ تھا وہ صحابہ کرام کے سر پہ منڈلا رہا تھا، اور صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے درمیان، صحابیوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کون وہ دو چیزیں ہیں؟ ایک قرآن کریم ہے اور دوسرے میرے اہل بیت۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کے نیچے اور بھی حدیثیں ہیں، اس حدیث کو بھی ذرا آپ سے دیکھیے۔ لن تضلوا بعدی کا مطلب ہے کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، مطلب یہ کہ گمراہ ہو سکتے ہو اگر تم نے دامن تھاما نہیں۔ کس کا؟ قرآن اور اہل بیت کا۔ آئیے دوسری حدیث کو بھی اس کو آپ دیکھیے۔ البتہ اس حدیث کے بارے میں ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے نا امام محمد بن عیسیٰ کا، ترمذی صاحب کا، وہ بھی آپ نوٹ کر دیکھیے۔ اس باب میں ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن اسید سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن ہے، غریب ہے۔ زید بن حسن سے سعید بن سلیمان اور کئی حضرات روایت کرتے ہیں، یعنی یہ بات اتنی مسلم ہے کہ اس میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آئیے نیچے۔ حدثنا علی ابن المنذر الکوفی نعا محمد بن فضیل نعا الاعمش عن عطیہ عن ابی سعید الاعمش عن حبیب ابن ابی ثابت عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد۔ لن تضلوا بعدی، اب اس کا ترجمہ بھی میں یہیں سے پڑھوں، کیوں اپنی طرف سے پڑھوں۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بہت بڑی ہے، اور جو بڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، گویا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹک رہی ہے، اور دوسری میرے اہل بیت، یہ دونوں حوض کوثر پر پہنچنے تک کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ یہ دونوں، یہ دیکھیے اس کو، یہ دونوں جس کو عربی میں لن یفترقا ولم یفترقا حتی یردا علی الحوض،
یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھ پر وارد ہوں گے حوض کوثر میں، فانظروا کیف تخلفونی فیہا، اور لہٰذا دیکھیں کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں نا، ان کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہوگا، کیا تم واقعاً بھی قرآن اور اہل بیت کو آگے رکھو گے اور قرآن و اہل بیت کو تم فالو کرو گے، پیروی کرو گے، یا پھر اپنی منمانیاں شروع کر دو گے؟ ہر کوئی اپنی راہ لے لے گا۔ سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے ناظرین، یہ حدیث مسلم حدیث، مستند حدیث، مشہور ترین معتبر ترین حدیث ہے، اور اس کے سیاہ سطح میں ذکر اس کے بہت آیا ہے، یہاں تک کہ جن لوگوں نے ہر فضیلت کو اہل بیت اطہار کے کم کرنے گھٹانے کی کوشش کی ہے نا، انہوں نے بھی اس حدیث کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے کہ نہیں، یہ حدیث تو کسی طرح قابل خدشہ دار نہیں ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دینے کے لیے آپ کو پھر ایک کتاب دکھا رہا ہوں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے کنٹرول روم میں جو ہمارے بھائی ہیں وہ آئیں، میں آپ کو ایسی کتاب دکھا رہا ہوں کہ جو لکھی ہی گئی ہے مذہب اہل بیت کے عقائد کو کمزور بتانے اور اسے گمراہ کن بتانے کے لیے، اور لکھنے والا متعصب ترین فرد ہے جس کا نام احمد بن حجر الشافعی المکی ہے، اور ابن حجر کے نام سے مشہور ہے، اور اس کو بھی شیخ الاسلام کا خطاب دیا گیا ہے۔ یہ وہ متعصب ہے کہ جہاں لفظ شیعہ لکھتا ہے تو ساتھ ساتھ لکھتا ہے لعنت اللہ علیہم، ان پر لعنت ہو اللہ کی، خدا اس پر لعنت کرے کہ جو ناحق کسی پر لعنت کرے، اور ان پر لعنت جو کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ ہیں، تو یقیناً لعنت وہ پلٹ کر اسی کے اوپر جاتی ہے۔ خیر، یہ جو کتاب لکھی گئی الصواعق المحرقہ، اس کتاب میں ابن حجر مکی نے اعتراف کیا، اس کتاب کو جو علامہ اختر فتح پوری نے ترجمہ کیا ہے، میں اسی ترجمے کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس میں اس حدیث کے بارے میں بحث کرتے کرتے آخر میں کہتے ہیں، یہاں پوری توجہ سے دیکھیے، کہتے ہیں کہ یہ صحیح روایت میں ہے، ایک صحیح روایت میں ہے کہ میں تم میں دو باتیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کتاب اللہ اور میرے اہل بیت ہیں۔ آگے طبرانی نے جو حدیث لکھی ہے نا، اس کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ طبرانی نے یہ بات زائد بیان کی ہے کہ میں نے آپ سے ان دو باتوں کے متعلق دریافت کیا، پس ان دونوں سے آگے نہ بڑھنا اور نہ ان کے بارے میں کوتاہی کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور تم انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرو، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں، یہ جو آخر میں نا اضافہ طبرانی نے کر دیا ہے، حالانکہ یہ بھی حدیث کا حصہ ہے، دیگر بہت ساری کتب حدیث میں آئی ہے بات، طبرانی نے اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ نہیں کی ہے، لیکن بہرحال اس نے کوشش کی کہ اس آخری حصے کے بارے میں کچھ اپنی طرف سے خدشہ ظاہر کرے، لیکن یہ جو حدیث ثقلین ہے اس پر اتفاق ہے۔ پیروی کرنے کی بات آئی ہے نا، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پیروی کرنے کی بات آئی ہے۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ قرآن اور اہل بیت اطہار کو۔ کسے پیروی کرنی ہے؟ صحابہ کرام کو۔ سب سے پہلے صحابہ کرام پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کسی اور نے نہیں، کہ صحابیوں تم گمراہی سے اسی وقت بچ سکتے ہو کہ تم اگر قرآن اور اہل بیت کی پیروی کرو گے، ان کے دامن کو تھامو گے۔ دامن کو تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف محبت کی بات کریں کہ ہم بھی آپ کو چاہتے ہیں، تھوڑی سی عزت دے دیں اور ظاہری طور پر کہیں کہ ہم آپ کے جو ہے عاشق ہیں، محب ہیں، یہ نہیں ہے، پیروی کرنے کا حکم ہے۔ اب جب بات صحابہ کرام کو اللہ کے نبی بتا رہے، تاکید کر رہے ہیں کہ وہ گمراہی سے بچنے کے لیے ان کے دامن کو تھامیں، تو دیکھنا یہ کہ اگر گمراہی حضور کے بعد پیدا ہوئی تو اس کی وجہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتی ہے، کہ صحابہ کرام نے
اہل بیت اطہار کو جس طرح سے پیروی کرنے کا حق تھا پیروی نہیں کی، ان کے دامن کو نہیں تھاما، ان کے ساتھ انہوں نے وہ سلوک نہیں کیا جس سلوک کے وہ حقدار تھے، اور ان کے مقام اور مرتبے سے انہیں کم کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں تو ارباب اقتدار نے یہ کوشش کی کہ صحابہ کرام ہی کو لے کر کے جو آڈینس تھے، جو اطاعت کرنے کی ذمہ دار تھے، انہیں اٹھا کر کے خود ان کو مطاع بنا دیا۔ یعنی اب ان کی اطاعت بعد والے لوگ کریں۔ کیوں کرے بعد والے لوگ ان کی اطاعت؟ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا فرمان سننے کے باوجود اہل بیت اطہار کو گوشہ نشین کر دیا اور ان کی پیروی نہیں کی، جن کی پیروی کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، یہ واضح کرتے ہوئے کہ قرآن مجید نے انہیں معصوم کہا ہے، یہ قرآن کے ہم پلہ ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب اس حدیث کے اور بہت ساری کتابیں ہیں، میں چاہوں گا کہ چند کتابیں آپ کمپیوٹر سے بھی دیکھیں۔ میں چونکہ سب کو میں آپ کی خدمت میں ڈسپلے نہیں کر سکتا ہوں، نہ یہاں پر جگہ کی گنجائش ہے، نہ وقت ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ساری کتابوں کو لا کر کے ہم ایک ایک کر کے دکھائیں گے، آپ بھی بور ہو جائیں گے۔ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم نے یہ جو حوالے دیے اس کو آپ نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، پلس یہ کہ جو حوالے ہم دے رہے ہیں وہ بھی آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ حوالہ غلط ہو تو میں مجرم ہوں، لیکن یہ کہ بیٹھ کر کے لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے جو چاہے کر لیں کہہ لیں، ان کی مرضی ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے دنیا آزاد ہے، دنیا کی آزاد فضا میں رہتے ہیں لوگ، تو اپنی اپنی منمانیاں کرتے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ اللہ جو جس کے ساتھ وابستہ ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن محشور کرے گا اسے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ ہی ہیں، اور اہل بیت اطہار کی بات کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ تم بھی دامن تھام لو، انہی سے تمہیں نجات مل سکتی ہے۔ نہیں کوئی تھامتا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہوگی۔ اب آئیے، یہ جو سنن ترمذی کے تو میں نے حوالہ دے دیا، ایک اور کتاب جو بہت مشہور و معروف حدیث کی، المعجم الکبیر، جلد 3 صفحہ 65، جس میں سلیمان بن احمد بن ایوب ابو القاسم الطبرانی نے حدیثیں جمع کی ہیں، اور اس حدیث میں بھی یہ واضح طور پر آیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 26، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ آپ اسکرین کو دیکھیں کمپیوٹر کے، ایک تو میں نے دکھا دیا، میرے خیال میں آپ نے نہیں دیکھا، وہ ہے معجم کبیر جلد 3 صفحہ 65، پھر اس کے بعد مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 26، کنز العمال جلد 1 صفحہ 107۔ جی میں ان کو تھوڑا سا اور موٹا کرتا ہوں تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں، اور بھی چلیے میرے خیال میں اس سے زیادہ میں نہیں کر سکوں گا شاید۔ فضائل الصحابہ لابن حنبل جلد 2 صفحہ 603، پھر اس کے بعد سیرت الحلبیہ جلد 3 صفحہ 336، المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 160، سنن النسائی الکبریٰ جلد 5 صفحہ 51، اور اس کے بعد سنن دارمی جلد 2 صفحہ 524، مسند ابی یعلی جلد 2 صفحہ 297، مسند ابن الجود جلد 1 صفحہ 397، مسند عبد بن حمید جلد 1 صفحہ 114، اور 13واں حوالہ ہے مسند ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 352، اور آخری ہم 14 معصومین کے ماننے والے ہیں، 14واں حوالہ تاریخ مدینہ دمشق جلد 54 صفحہ 92 یعنی 92۔ اب ہم حدیث ثقلین کو سمجھ چکے ہیں۔ اب حدیث ثقلین جو سمجھتا ہے اس سے کیا نتیجہ نکالتا ہے؟ عقل کے سہارے، کوئی اور چیز آپ کو نہیں چاہیے۔ آپ اس حدیث کو سننے کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر جو عائد ہوئی تھی وہ کیا ذمہ داری تھی؟ یہ جو حدیث صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے سنائی ہے، پڑھ کے اور بتائی ہے، سمجھایا ہے، اس سے انہیں کیا نتیجہ نکالنا چاہیے تھا؟ جو حدیث واضح صحابہ کرام کو سنائی جا رہی ہے، میں کہتا ہوں 5 اس کے ہر عقل مند نتیجے نکال سکتا ہے، اور یہ حقائق ہیں جو کوئی بھی
عقل سے کام لے گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے میں چاہوں گا کہ حدیث بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں، ایک اور ونڈو پر آپ حدیث کو بھی دیکھیں گے، حدیث ثقلین کو جو کلپ 1 ہے نمبر 1، اس کو آپ دیکھیں گے تو ساتھ ساتھ میں جو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ تھوڑا سا ٹیلی کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جو عقل سے اور ہر کسی کی سمجھ سے نتیجے نکالے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں۔ آپ ہمیں بعد میں بتا بھی سکتے ہیں کہ ہم نے جو اس حدیث سے نتیجے نکالے وہ کس حد تک صحیح تھے۔ نمبر 1، حدیث ثقلین جو سننے والا ہے نا، اس حدیث ثقلین کے سنتے ہی ایک نتیجہ فرسٹ جو نکالتا ہے وہ یہ کہ اہل بیت اور قرآن دونوں کا سرچشمہ ایک ہے، اور وہ علم پروردگار ہے۔ اگر اللہ کے علم کا اظہار قرآن میں ہوا ہے نا، تو وہ اسی علم کے سرچشمے سے اہل بیت اطہار کے پاس بھی علم ہے، یعنی اہل بیت اطہار اور قرآن دونوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی جانب سے۔ یہ پہلا نتیجہ جو نکلتا ہے، کیونکہ ثقلین کا کہ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کہ ان دونوں کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا جو نتیجہ نکلتا ہے، قرآن جس طرح معصوم اور بے عیب ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ میری اہل بیت ہیں، یہ بھی بے عیب ہیں، یہ بھی معصوم ہیں، یہ خطا ان سے بھی نہیں ہوتی جیسے قرآن سے بھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ تیسرا نتیجہ حدیث ثقلین سے ہر کوئی آرام سے نکال سکتا ہے، میں چاہوں گا اس کو حدیث کو سامنے رکھ کے آپ میرے اس نتیجے پر توجہ کیجئے کہ قرآن کتاب ہے اور خاموش ہے، اور اہل بیت اطہار ترجمان قرآن ہے، تبھی جا کر ان دونوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ قرآن اہل بیت کے بغیر اور اہل بیت قرآن کے بغیر ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ برابر آپ کو قرآن کی آیتوں کا صحیح معنوں میں مفہوم جاننا ہو تو اہل بیت کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہوگا۔ چوتھا نتیجہ یہ کہ تمسک کا مطلب یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم ان کے ساتھ تمسک رکھو، ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے، انہیں پکڑے رکھو گے تو گمراہی نہیں آئے گی تمہارے قریب، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تمسک کا کیا مطلب ہے؟ واضح طور پر ہر مسئلے میں توجہ کیجئے، ہر مسئلے میں، دین کے ہو کہ دنیا کے، شریعت کا مطلب ہو کہ سنت کا، کسی بھی مطلب میں، کسی بھی مسئلے میں، ہر مسئلے میں آپ کو قرآن اور اہل بیت کی مکمل پیروی کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، تمسک کا مطلب یہ ہے۔ یہ کوئی کہے کہ نہیں قرآن کو چومنے کے لیے اور تلاوت کے لیے رکھتے ہیں، اور اہل بیت کو صرف دعویٰ کرنے کے لیے کہ ہم بھی اہل بیت کو چاہتے ہیں، ہماری جان حاضر ہے، کس لیے جان لے کے کیا کریں گے؟ وہ ہمیں عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی پیروی کرو، تم اپنی نمازوں کو چیک کرو کہ کیا اہل بیت اطہار کی نماز کے ساتھ مطابقت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، تم اپنے روزوں کو چیک کرو، اپنے حج کو چیک کرو، اپنی روز مرہ کی تمام تر زندگی کو چیک کرو کہ اہل بیت اطہار کے بالکل مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے تمسک کا، نہ کچھ اور کہ جس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو خالی محبت کی بات کر لیتے ہیں۔ پانچواں اور آخری نتیجہ اس حدیث ثقلین سے جو نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، یہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا۔ توریت و زبور اور انجیل کی طرح یہ تحریف کا شکار نہیں ہوتا، اور یہ بدلنے والا بھی نہیں ہے، نہ اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہے۔ جس طرح قرآن قیامت تک کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اسی طرح اہل بیت بھی سرچشمہ ہدایت ہے قیامت تک کے لیے۔ یعنی اگر استمرار قرآن کے وجود میں ہے تو اہل بیت کے وجود میں بھی استمرار ہے۔ مطلب یہ کہ جب قرآن ہے تو یقیناً اہل بیت کی کوئی ایسی فرد موجود ہے کہ جو ہو بہو قرآن کی طرح معصوم ہے اور وارث علم، حامل علم پروردگار ہے۔ اور ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اگر قرآن ہے تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کی ایک فرد امام مہدی علیہ السلام ہے، استمرار ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ لن یفترقا، ان میں تفرقہ نہیں ہوگا، جدائی نہیں ہوگی ان کے درمیان میں، حتی یردا علی الحوض، جب یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر
آئیں گے مجھ سے ملنے کے لیے، اس وقت تک کوئی جدائی ان کے درمیان میں نہیں ہوگی۔ تو اب جو اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں ان کی ذرا عقل کی خبر وہ لیں کہ ہم اس حدیث کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں اس حدیث کے تقاضوں کو پورا کرتے، کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اللہ کے نبی کی وصیت پر عمل کرتے، اور اسی حدیث ثقلین کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اہل بیت سے دین لیتے، قرآن اور اہل بیت سے دین لیتے۔ کیوں ادھر ادھر ہم جاتے ہیں؟ ہماری بات تو چھوٹی ہے نا، صحابہ کرام بھی اگر چلے جاتے تو 73 فرقے نہ ہوتے امت مسلمہ میں۔ صحابہ کرام اگر اہل بیت اطہار کی پیروی کرتے، اس کے بعد تابعین کرتے، تابعین کرتے، یہاں تک سلسلہ چلتا، خالص دین محمدی بچا رہتا، اس میں کوئی ملاوٹ نہ آتی، اس میں اتنے فرقے نہ پیدا ہوتے، اتنے سارے اختلافات پیدا نہ ہوتے، ہر کوئی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے نہ بیٹھتا، ہر کوئی دکان کھول کے بیٹھ نہ جاتا کہ یہ دین ہے اس کی طرف آؤ۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ہے۔ دوسری حدیث ہے حدیث سفینہ۔ اب میں چاہوں گا کہ حدیث سفینہ کو بھی آپ ترجمے کے طور پر دیکھیں، حدیث سفینہ کیا ہے۔ حدیث سفینہ یہ دوسری بہت اہم اور مشہور ترین حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فغرق وہوا۔ یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو ان سے جدا ہوا وہ ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا۔ یہ حدیث سفینہ ہے۔ کیا یہ حدیث صرف شیعہ کتابوں میں ہے کہ جو صرف اہل بیت کو ہی سورس آف نالج سمجھتے ہیں، صرف اہل بیت کے ہی بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، کسی کو اہمیت نہیں دیتے، کسی کے پیچھے نہیں جاتے؟ کیا یہ صرف مکتب اہل بیت اور پیروان اہل بیت اطہار کی کتابوں میں آئی ہے؟ نہیں، یہ حدیث سفینہ کہاں آئی ہے؟ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی حقیقت بتا کر چند اس کے بھی حوالے آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا، توجہ کیجئے۔ یہ حدیث حدیث ثقلین کے بعد سب سے زیادہ متواتر اور مشہور حدیث ہے۔ میر حامد حسین ہندی جو ابقات الانوار کے مؤلف ہیں، انہوں نے اس حدیث کو 90 محدثین اہل سنت سے نقل کیا ہے۔ کتنے؟ 90۔ آپ کو میں بتاؤں اہل سنت کے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر 1-2 سورس سے بھی کوئی حدیث ملتی ہے نا تو اس پر اکتفا کیا جاتا ہے، اس کو مان لیا جاتا ہے، بحث اس پہ نہیں ہوتی۔ خاص کر فضائل کے باب میں تو ان کا ایک موقف ہے کہ فضائل کے باب میں زیادہ چھان بین نہ کی جائے۔ اگر 1 سورس 2 سورس سے بھی اگر کوئی بات پہنچتی ہے نا فضیلت کے باب میں، وہ آرام سے لے لیتے ہیں، لیکن جب بات اہل بیت کے فضائل کی آتی ہے نا تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کے اندر بھی جو ہے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی سند پوچھتے ہیں اور اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، پھر کسی اور کی فضیلت کو اٹھا کر کے ان کی فضیلت کے ساتھ اہل بیت کی فضیلت کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور 100 اس میں خدشہ اور 100 اس میں شک و شبہ ایجاد کرتے ہیں۔ حیران ہوں میں، اگر بغض نہیں ہے اس کا نام تو پھر کیا ہے کہ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو چاہتے ہیں، جہاں اہل بیت کی فضیلت میں کوئی حدیث آئی ہے جو اس قدر مہم ہے، دونوں مکتب کے اندر دونوں فریقین کی کتابوں میں مسلسل مفصل اور مشہور حدیث آئی ہے، اس کے اندر بھی انسان خدشہ کرے تو یہ کیا بغض نہیں، تو اس کا نام محبت ہے؟ غور کرنے والی بات ہے۔ کیڑے یہ نکالنے والے اہل بیت اطہار کے فضائل کے باب میں ہی کیوں کیڑے نکالتے ہیں؟ کیوں بیٹھ کر کے؟ اس وقت تو مجھے یہ بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اہل سنت کے علماء کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں، اہل سنت کی کتابوں میں 90 محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے، کم سے کم 90 محدثین۔ اور اس حدیث کے بارے میں اور بات آپ کی خدمت میں بتاؤں، علامہ مرحوم سید ہاشم بحرانی نے 11 طرق سے
11 ڈفرینٹ سورسز سے اہل سنت کے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور 39 طرق شیعہ سے، یعنی شیعہ سورسز سے انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اگر 1-2 سے بھی ہوتا تو اس کو مان لیا جاتا، کوئی بحث ہی نہ ہوتی۔ یہاں پر اتنی ساری تاکید ہے۔ اب اس حدیث کے جو روایت کرنے والے براہ راست صحابہ ہیں ان کو بھی آپ جان لیجئے۔ 8 صحابہ ہیں جو مشہور اور معتبر صحابہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو براہ راست رسول اللہ سے سنا ہے اور نقل کیا ہے، آگے کیا ہے اس بات کو۔ اور وہ کون ہے؟ سب سے پہلے سر فہرست میرے اور آپ کے آقا و مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ دوسرے اس کے راوی جو براہ راست رسول اللہ سے سن کر کے انہوں نے روایت کی، حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ تیسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ چوتھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پانچویں ابو طفیل عامر بن وائلہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ چھٹے سلمہ بن اکوع ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ ساتویں انس بن مالک ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ عبداللہ ابن زبیر 8ویں ہیں، اور یہ حدیث اہل سنت کی 20 کتاب میں درج ہوئی ہے، جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ سمجھیے گا، حدیث ثقلین کے بعد حدیث سفینہ جسے کہتے ہیں، سفینہ بھی تمام انسانوں کو لائن دے رہی ہے، کلیئرلی راستہ دکھا رہی ہے، کسی کے اوپر بھی کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ اس حدیث کو آپ نے مان لیا ہے اور معتبر حدیث ہے۔ آئیے میں نمونے کے طور پر دکھانے جا رہا ہوں آپ کی اہل سنت کی بہت مشہور و معروف اور معتبر مجمع الزوائد و منبع الفوائد۔ یہ حدیث ثقلین پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، حدیث سفینہ پر۔ حدیث سفینہ میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے مثال دی ہے اپنے اہل بیت کی سفینہ نوح سے۔ آئیے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، لکھنے والے ہیں الحافظ نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان الحیثمی المصری۔ یہ متوفی ہیں 807 ہجری کے۔ اس پر تحقیق محمد عبد القادر احمد عطا نے کی ہے۔ یہ 9ویں جلد ہے، المجلد التاسع، یہ کتاب المناقب میں ہے، اور یہ دار الکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے۔ آپ کی خدمت میں ہم بتائیں کہ اس حدیث کو انہوں نے کس طرح نقل کیا ہے۔ آپ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں۔ اس کتاب کے کتاب المناقب 189 صفحہ نمبر 189 ہے۔ حدیث کا نمبر بھی آپ نوٹ کر لیجئے، 14989۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ میری اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے تخلف کر کے ہٹ گیا وہ ڈوب گیا۔ یہ حدیث ہے، اور کہتے ہیں رواہ البزار والطبرانی وفیہ الحسن ابن جعفر ابی جعفر وہو متروک۔ یہ کہتے ہیں ایک شخص ہے حسن بن جعفر، وہ متروک ہے، جبکہ بعد میں ہم بتائیں گے کہ وہ کسی کو چاہیے تو اس کی تفصیل ہم بتائیں گے۔ اب آگے دیکھیں، اس حدیث کو اور بھی ذریعے سے نقل کرتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن زبیر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبہا سلما ومن ترکہا غرقا۔ کہتے ہیں یہ حدیث طبرانی نے بھی لکھی ہے، نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں اوردہ المصنف فی کشف الاستار وفیہ ابن لہیعہ وہو لین۔ انہوں نے ایک
بزار سے روایت اس طرح کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سند سے لکھتے ہیں اور طریق سے، وعن ابی سعید الخدری قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما مثل اہل بیتی فیکم، تمہارے درمیان کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وانما مثل اہل بیتی فیکم مثل باب حطۃ فی اسرائیل من دخلہ غفر لہ۔ فرماتے ہیں کہ میں میری اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہی ہے جیسے سفینہ نوح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو اس سے تخلف کر کے ہٹ گیا وہ ڈوب گیا، اور پھر اس کی مثال میرے اہل بیت کی مثال اسرائیل میں باب حنطہ جیسی ہے، من دخلہ غفر لہ، کہ جو داخل ہوتا ہے اس میں وہ نجات پا جاتا ہے، بخشا جاتا ہے۔ کہتے ہیں رواہ الطبرانی فی الصغیر والاوسط وفیہ جماعتون لم اعرفہا، میں ان کو جانتا نہیں، عارف ہوں ان میں سے کسی کو، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ ہے مجمع الزوائد، ان میں کئی طریقے سے نقل کیا۔ پھر واپس آتے ہیں الصواعق المحرقہ، یہ صواعق محرقہ میں نے عرض کیا نا کہ ابن حجر مکی نے کتاب لکھی ہے بہت سارے فضائل کے انکار میں اور اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو لتاڑنے کے لیے اور اپنے حساب سے انہیں رد کرنے کے لیے۔ اس کتاب کے فصل دوم میں حدیث کو، وہی حدیث سفینہ کو مان کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ حاکم نے ابو ذر سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہوگا۔ اور بزار کی روایت میں اسے حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر سے بیان کیا گیا ہے، اور حاکم نے ابو ذر ہی سے ایک اور روایت بیان کی ہے کہ تم لوگوں میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا اور جو پیچھے رہے گا غرق ہو جائے گا۔ اب میں اس حدیث کے بعد دوسری حدیثوں کی طرف نہیں جاتا، آپ کی خدمت میں ناظرین پھر عقل و خرد کی دعوت دیتا ہوا سوال معمولی کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صحابہ کو مخاطب کر کے اپنا فرما رہے ہیں کہ تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے۔ مطلب کیا کہ نوح کی کشتی کب چلی اور کیوں چلی؟ جب گمراہی پھیل گئی، کفر و انکار کا طوفان وجود میں آیا، اس طوفان میں سب بہہ گئے، بچے وہ لوگ کہ جو اس کشتی نوح میں سوار ہوئے۔ کتنے لوگ تھے جو ڈوب گئے، کتنے لوگ تھے جو بچ گئے، آپ سب جانتے ہیں۔ بہت قلیل تعداد تھی نجات پانے والوں کی اور اکثریت ڈوب گئی۔ ذہن میں رکھیے، اللہ کے نبی نے جب کسی چیز کی مثال دی ہے نا تو اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا نبی حکیم متعال کا مظہر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر حکیم ہے تو اس حکمت کی آپ کے اندر وہ جھلکیاں نظر آتی ہیں کہ جو کسی اور کے کلام میں نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم ہیں اور آپ عقیل و عقل کل ہیں۔ آپ نے مثال دی ہے، یہ میرے اور آپ کی یا کسی صحابی کی مثال نہیں ہے، کسی راوی کی مثال نہیں ہے کہ اے صحابیو تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کے درمیان طوفان انکار کا اور اس بات کا انکار کہ اللہ کے نبی کے بھی کوئی وارث، نبی کے بھی وارث ہیں، وصی ہیں، اور اہل بیت اطہار کے دامن کو تھامنا ہے، ان کی کشتی انہی کے ساتھ ہونا ہے، یعنی ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، نہ ان سے آگے بڑھنا ہے نہ ان سے پیچھے رہ جانا ہے۔
یہ اللہ کے نبی نے سمجھا دیا ہے انہیں۔ تو جتنے گمراہیاں پیدا ہوئیں، جتنے فرقے پیدا ہوئے، جتنے مسلمانوں کے اندر تفرقے ایجاد ہوئے، حضور کی آنکھ بند ہونے کے بعد پیدا ہوئے۔ تو یہ طوفان جو گمراہی کا پیدا ہوا، اس میں نجات کسی کو پانا ہے تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ اللہ کے نبی کی بات سن کر کے اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہے۔ تھامنے کا مطلب پھر میں بتا چکا ہوں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پیروی کرنی چاہیے۔ کشتی نجات اہل بیت ہیں، ان پر سوار ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی دین پر چلنا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر، ان کی فقہ پر عمل کرنا ہے، ان کے مسلک کو اپنانا ہے، ان کے راہ و روش کو، ان کی سیرت کو اپنانا ہے، کیونکہ صحیح معنوں میں سیرت نبی اور سنت نبی کے یہ امین ہیں، یہ صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے تشریح کرنے والے ہیں۔ یہ صحابہ ہی کے لیے کہا گیا نا، یہ نہیں کہ صحابہ بھی کوئی اور کشتی ہیں۔ اب بعض لوگ بڑے بڑے نام پیش کر کے کہتے ہیں نا فلاں ایک پورے فرقے کا جو بعد میں امام بن گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا القاب سے انہیں نوازا جاتا ہے۔ ہم کسی کی کوئی ذاتی تنقیص کے قائل نہیں ہے کہ ہم کسی کی ذات کو ہم کم شمار کریں یا ان کے اندر کوئی عیب تلاش کریں، لیکن یہ بات ان سے نقل کر کے بڑے انہماک کے ساتھ کچھ مولوی جو ہے وہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث بھی صحیح ہے، اہل بیت کشتی ہیں، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں جیسے ہیں، کشتی کو چلنے کے لیے ستاروں کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اب بنا دیتے ہیں صحابہ کو اہل بیت سے بھی افضل، یہ کہہ کر کے ہمیں دونوں کی ضرورت ہے۔ ہماری کشتی پار ہے، ہماری نیا پار ہو جاتی ہے کہ ہم ستاروں کے ساتھ بھی ہیں اور اہل بیت کے ساتھ بھی ہیں۔ بات سمپل سی ہے، اللہ کے نبی نے عام کشتی کی مثال نہیں دی ہے۔ غلط فہمی اگر ہے تو دور کر لے کوئی۔ صحابہ کرام کو نجوم کہا، یہ خود حدیث کتنی ضعیف ہے آپ اس کی سند جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور کتنی جعلی ہے، بعد میں بنی ہوئی حدیث ہے، یہ بھی آپ رجال کے علم میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہم اس کی طرف ابھی فی الحال نہیں جا رہے، فرض کر لیں کہ مانتے ہوئے چلیں کہ وہ حدیث اپنی جگہ پہ صحیح بھی ہے، تو اہل بیت اطہار ان کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ صحابہ وہ طوفان سے بچنے کے لیے بھی کشتی نجات میں سوار ہوں جو اہل بیت اطہار ہیں۔ اللہ کے نبی نے عام کشتی کی مثال دی ہوتی نا اہل بیت کی، تو کہہ سکتے تھے کہ ہر کشتی کے چلنے کے لیے ستاروں کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر کشتی نوح کی مثال دی ہے۔ کشتی نوح چلی ہی تھی طوفانوں میں، جبکہ نہ کوئی ستارہ نظر آتا تھا، نہ ستاروں کا کوئی وجود تھا، نہ کوئی ستارے سے مدد لے سکتا تھا۔ وہ طوفان جب ہوتا ہے نا تو بادل چھا جاتے ہیں، آسمان کے تارے نظر نہیں آتے، ستارے کہیں کسی کو نظر نہیں آتے۔ کشتی نوح کی مثال دی ہے، عام کشتی کی مثال نہیں دی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ صحیح وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو صحابہ کرام کے لیے سب سے پہلے حکم آیا ہے اللہ کے نبی کا کہ یہ تمہارے درمیان کشتی نجات، کشتی نوح جیسے ہیں، ان کے ساتھ تم چلو گے۔ اب صحابہ کرام میں سے بہت کم لوگ ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کشتی نوح میں بھی کم لوگ سوار ہوئے تھے، کم ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے آگے نہیں بڑھے، ان کے پیچھے رہے، ان کے غلام رہے، ان کی وفاداری کرتے رہے، ان کی پیروی کرتے، ان کی اتباع کرتے رہے۔ حضرت سلمان، حضرت ابوذر، حضرت مقداد، حضرت عمار یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمانہ، اور بہت سارے کچھ کہ جن کو ایک اہل سنت کے ہی عالم نے گنا ہے اور 80 سے زیادہ کہا کہ یہ تو حضور کے زمانے ہی میں علی کے شیعہ کہلاتے تھے، جو وفاداری کرتے تھے، پیروکاری کرتے تھے مولا علی علیہ السلام کی۔ بہرحال میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب آئیے، یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے۔ دامن انہی کا تھامنا تھا، کشتی پر انہی کے سوار ہونا تھا، صحابہ کرام کو سوار ہونا تھا، ہم کو اور آپ کو بعد میں سوار ہونا تھا۔ وہ ہمارے پہلے رول ماڈل تھے، وہ ہم سے پہلے آنے والی امت کی پہلی کھیپ تھے، وہ رسول اللہ کے پہلے مخاطب تھے۔ پہلے حضور کا حکم ان کو آیا، ان کو کہا گیا کہ تم قرآن و اہل بیت کو تھامو، ان سے کہا گیا کہ کشتی نجات، کشتی نوح جیسی میرے اہل بیت ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی پیروی کرو، ان کے خلاف نہ جاؤ، ان سے آگے نہ بڑھو۔ یہ ساری باتیں صحابہ کرام کے لیے تھیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں
کہ جو اہل بیت ہیں ان میں سے مولا علی کا کردار، اس پر ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ صلح امام حسن اور قیام امام حسین علیہ السلام، دو ان عظیم فرزندان رسول کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ احادیث بھی ان دو کے سلسلے میں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان فضائل کے باب میں جائیں گے تو ہمیں پورا 1 سال بھی اگر پروگرام کرنا پڑ جائے نا فضائل امام حسن مجتبی اور امام حسین سید الشہداء، تو ہمارے لیے ٹائم پھر بھی کافی نہیں ہے۔ لیکن ہم مختصر کر کے، چونکہ آپ اور ہم اس بارے میں متفق ہیں، اتفاق سے اہل سنت کے بہت سارے مسلک میں بہت سارے لوگ محب اہل بیت موجود ہیں، امام حسن امام حسین کے بارے میں کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو احادیث سے خلاصہ ہے نا، ہم نے وہ ایک کلپ میں آپ کے لیے تیار کیا ہے، اس کو دیکھیے، پھر کچھ حدیثیں ہم یہاں سے بھی بلکہ حوالے آپ کو دے دیں گے تاکہ کوئی مزید حوالوں کی طرف جانا چاہے تو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول معتبر احادیث کے مطابق یہ جو ہستیاں ہیں نا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان دو کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم نے 5 اس میں رکھا ہے۔ پہلی جو چیز ہے بنیادی طور پر یہ کہ یہ 2 جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ مسلم حقیقت ہے۔ اس کو اہل سنت کی، اہل تشیع کی دونوں کتابوں میں لکھا گیا ہے، یہ حدیث معتبر ہے، اس میں کسی کو کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو ایک کتاب البتہ دکھائی دوں تاکہ آپ کی اور میری تسلی کا یہ سبب بنے۔ آئیے کنز العمال کی طرف اس کو ہم دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ انہی 5 چیزوں کو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، مستند کتب سے روایت حدیث سے متعلق کلام حوالے کے ساتھ شامل کتاب ہے۔ علامہ علاء الدین علی متقی بن حسام الدین، یہ جناب کتاب ہے اور اردو میں ترجمہ اس کا ہوا ہے۔ اس کی یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا کنز العمال اردو ترجمہ، اور اس کی اگر آپ آ جائیں نا اس کی جلد کو بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ 13واں اور 14ویں جلد ہے اردو ترجمے کی، 13ویں اور 14ویں جلد ہے، 13ویں اور 14ویں جلد ہے، اور ہم اس کے صفحہ نمبر 303 پر آتے ہیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن ان میں سے جو میں آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے۔ مسند جہنم ہے، رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ذوالقارع صحابی ایک صحابی ہیں، ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیے میں شاید کلیئر دکھا نہ سکا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ہے کنز العمال سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، رواہ ابن من و ابو نعیم اور ابن عساکر۔ پھر ایک اور حدیث حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار دیکھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، چہرے اقدس سے آج خوشی اور سرور کے آفتاب چمک رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مجھے خوشی اور سرور کیوں نہ ہو، میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان سے بھی افضل ہیں۔ یہ دیکھیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، جنت کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان سے افضل ہے۔ رواہ الطبرانی اور ابن عساکر۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں اس باب میں ہیں، میں نے تبرکاً آپ کی خدمت میں دکھایا
امام حسن اور امام حسین کے فضائل میں بھی کسی کو کوئی ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے کتنا عظیم اہتمام برتا ہے۔ سب سے پہلے اہل بیت اطہار کو مجموعی طور پر امت کا رہنما، امت کا مرجع اور امت کا رکھوالا قرار دیا، مجموعی طور پر ہستیوں کے نام بھی بتا دیے، لقب بتائے، کنیت بتائی، چہرہ دکھایا، چادر میں لے کے بتایا، کاندھوں پر سوار کر کے بتایا، بستر پر لٹا کر کے بتایا، جتنے طریقے سمجھانے کے ممکن تھے وہ سارے طریقے اپنائے اور اہل بیت اطہار کی مجموعی فضیلت واضح فرمائی۔ کس کے سامنے؟ صحابہ کرام کے سامنے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک فرد کے لیے الگ الگ فضائل پڑھ کے لوگوں کو سمجھائے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے اتنی فضیلت والی حدیثیں ہیں کہ باوجود اس کے کہ بنو امیہ نے بڑی دشمنیاں کی ہیں اور احادیث کو جلانے کی کوشش کی ہے، اس کے باوجود آج بھی الحمدللہ بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ مولا کائنات کے باب میں اس قدر حدیثیں آئی ہیں کہ اہل سنت کے محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی صحابی کی شان میں اتنی حدیثیں اللہ کے نبی نے نہیں فرمائیں جتنی کہ مولا کائنات کے بارے میں فرمائیں۔ پھر اس کے بعد امام حسن کے باب میں، پھر امام حسین کے باب میں ایک ایک کر کے اس قدر واضح کیا کہ کسی بھی صحابی کو ان سے لڑنے، ان سے الجھنے، ان سے بغض رکھنے، ان سے دشمنی کرنے کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس قدر اللہ کے نبی نے مضبوط کر دیا بات کو۔ صحابہ کرام میں سے کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں ہے کہ جو ان کی کسی فضیلت کی برابری کر سکے۔ صحابہ کرام تو آڈینس میں تھے اور اللہ کے نبی کے حکم کو سنتے تھے، ان کی غلامی کو اپناتے تو ان کی نجات کا وہ ذریعہ بن جاتا۔ اب میری بات سنیے، غور سے سنیے، ناظرین توجہ سے سنیے۔ ہم اس کے بعد والے پروگرام میں بتانا یہ چاہیں گے کہ اتنی تاکید، اتنی فضیلت، اتنا سارا حضور کی طرف سے بیان سننے کے باوجود صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا سلوک کیا، مولا علی کے ساتھ کیا ہوا، امام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیا ہوا، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ میں کیا بتاؤں، ایک جملہ آج میرا درد بھرا سن لیجئے کہ کل پنجتن پاک تھے، رسول اللہ تو اس دنیا سے چل بسے، 4 اپنے اہل بیت کی افراد کو چھوڑ کے گئے اپنے پیچھے، قرآن کے ساتھ ملا کر کے، انی تارکم فیکم الثقلین، آج اپنے سنی، کشتی نجات بنا کے گئے، چاروں کے چاروں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا۔ اس میں سے ایک کی بھی نارمل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے۔ مارنے والے کون؟ ظلم کرنے والے کون؟ ان پر ستم کرنے والے کون؟ کیا یہودی تھے؟ نہیں۔ کیا مجوسی تھے؟ نہیں۔ کیا کفار تھے؟ نہیں۔ کون تھے؟ یا وہ اپنے آپ کو صحابی کہلاتے تھے یا وہ تابعی تھے، کیونکہ 50 سال کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو گیا۔ سن 61 ہجری کو تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پورا گلشن کربلا کے میدان میں اجڑ گیا۔ اور کون لوگ تھے یہ سارے کے سارے یا تابعی کہلاتے ہیں یا صحابی کہلاتے ہیں، شاید ان میں سے کچھ نوجوان تبع تابعین کہلانے والے ہوں۔ اور کیا بتاؤں میں، سو کالڈ اقتدار والوں نے پروپیگنڈے کر کے حدیث بنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین صدی جو ہے وہ میری صدی ہے، اور اللہ کے نبی کی صدی میں اللہ کے نبی کی اولاد کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ظلم اس کے بعد بھی اتنا نہیں ہوا جتنا کہ اس ایک صدی کے اندر ہو گیا۔ سو کالڈ خیر القرون قرنی، بہترین صدی میں یہ ہوا ہے۔
باہر سے کوئی نہیں آیا تھا. ہم راستہ دکھا رہے, مرضی ہے ہر کوئی اپنے راستے پر چلے, لیکن روز قیامت حجت تمام ہوگی. میں کہوں گا یا رسول اللہ, میں نے کوشش کی ایک واضح 2 راستے لوگوں کے سامنے رکھ دیے. ایک اہل بیت کا راستہ ہے, ایک ان کا کہ جو اہل بیت سے ہٹ کر رہے. انہوں نے خود اپنا ایک مسند اور اپنی ایک پوزیشن بنا لی اہل بیت سے ہٹ کر, اور اہل بیت اطہار کو ان کے مقام سے بہرحال گرانے کی کوشش کی گئی. بہرحال ہم اگلے پروگراموں میں ان سب باتوں کا ضرور ذکر کریں گے کہ کیا ہوا تفصیلی, اور پھر خاص کر صلح امام حسن کن حالات میں ہوئی, اور جنگ جو مولا حسین نے کی وہ کن حالات میں تھی. ان سب باتوں کو تفصیلی آپ کی خدمت میں اگلے پروگراموں میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. احادیث کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک بار وہ دیکھیں 5 وہ نکات جو احادیث مجموعی طور پر امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی شان میں آئی ہیں. وہ پہلی جو بات ہے, سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ آپ دیکھیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ سیدات شباب اہل جنہ ہیں. دوسری بات یہ کہ ان سے دشمنی رکھنے والا چاہے کوئی بھی ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بار بار میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد والے کلپس بھی آنے چاہیے. 5 الگ الگ ہیں, تو یہ 5ویں کلپ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی شاید مس ہو رہی ہیں. بہرحال یہ 5 پوائنٹس ہیں کہ ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ چلنا ہے, جن سے دشمنی کرنے والے جہنم میں جائیں گے, اور اس میں کوئی بھی کرے دشمنی, کسی کے لیے چھوٹ اللہ کے نبی نے نہیں رکھی ہے. اب میں کالز کو لینے سے پہلے وہ جو کوشش کی گئی ہے کہ میں نے جو پہلے پروگرام میں اہل بیت اطہار کے بارے میں بتایا کہ خاص یہی وہ ہستیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے. ازواج النبی بھی اس میں شامل نہیں ہیں. ازواج النبی نے انہوں نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. ہم نے یہ بات بتائی کہ اگر ازواج النبی کا کوئی قول جو دونوں کتابوں میں موجود ہو کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں, ازواج فرما رہی ہوں, وہ ہمیں لا کر دکھائیں. یہ ہمارا چیلنج تھا, بجائے اس کے کہ وہ بات ہماری سنتے اور وہ نکال کر لانے کی کوشش کرتے. کچھ حوالے ہمیں بھیجے گئے کہ جناب بحار الانوار میں ہے یا حق الیقین میں ہے کہ جناب خدیجہ کو اللہ کے نبی نے سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ یا اہل البیت, تو زوجہ تھیں اور ان کو اہل بیت کہا. یا پھر صحیح بخاری سے ایک حدیث نکال کے لائے کہ ازواج کے کمروں میں بھی جا کے اللہ کے نبی نے السلام علیکم یا اہل البیت کہا. سمجھنے کے لیے 2 باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. میں نے بات کی ہے کیٹیگریکلی اس آیت تطہیر میں جو اہل بیت ہے اس سے کیا مراد ہے. اس سے مراد یہی ہستیاں ہیں جو پاک ہیں, جو قرآن کے ساتھ چلنے والی ہیں, ان کا سلسلہ چلنے والا ہے. وہ معصوم ہستیاں کہیں رکنے والی, ختم ہونے والی نہیں ہیں. ان کی ایک ایک فرد معصوم چلتی رہے گی. وہ آیت جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ آیت تطہیر, اس سے مراد وہ ہستیاں ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ چلنے والی ہیں, جیسے کہ حدیث ثقلین میں واضح ہوا. ازواج کے لیے لفظ اہل بیت اگر کوئی ثابت بھی کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سلام کیا اہل بیت کہہ کے, لیکن اس سلام کے اندر تم ضمیر کو تو دیکھو. نہ صحیح بخاری, نہ بحار الانوار, نہ کوئی اور کتاب, اس میں ازواج سے خطاب ہو کر اللہ کے نبی نے مؤنث کی ضمیر استعمال نہیں کیا, ضمیر مخاطب مؤنث کے استعمال نہیں کیا. السلام علیکم یا اہل بیت کہتے تو آپ کی بات ثابت ہوتی کہ جی ہاں ازواج کو بھی اللہ کے نبی نے اہل بیت کہہ کے خطاب کیا ہے, کیونکہ ازواج ہیں مؤنث کی ضمیر استعمال کی علیکن کہہ کے. ایک جگہ پر بھی نہیں ہے علیکن, السلام علیکم ہے, السلام علیکم یا اہل بیت. اگر جناب خدیجہ کی بات کرتے ہیں کہ جو بہار میں آئی ہے, تو جناب خدیجہ کا انتقال مکے میں ہو چکا, اور یہ آیت جو آیت تطہیر ہے جس کے نزول کی بات ہم کر رہے ہیں, جس کے مصداق کی بات کر رہے ہیں, وہ مدینے میں ہے. اللہ کے نبی نے مدینے میں اس چادر کے اندر ان ہستیوں کو جمع کر کے کہا تھا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, یہ میری اہل بیت ہیں. اب ازواج نبی میں جناب خدیجہ تھیں, تو جناب خدیجہ کا
وجود ہی مدینے میں نہیں ہے، ذرا ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے؟ خالی مغالطہ کرنا ہی ہے اور فضیلت کو گھٹانا ہی ہے اہل بیت کی، تو یہ تو آپ کو یہ روش مبارک ہو۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، مغالطہ ہم نہیں کرتے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بھی کہا ہے تو اس میں بھی علیکنہ نہیں ہے، یا علیکے بھی نہیں، السلام علیکے یا خدیجہ یا اہل بیت، نہیں، السلام علیکم، علیکم جناب خدیجہ ممکن ہے، یہ عین ممکن ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ میری معرفت کا یہ جملہ آپ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ نسل پاک جو اہل بیت کی آگے آنے والی ہے، یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے آنے والی ہے۔ بطن مبارک جناب خدیجہ سے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، پھر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے امام حسن امام حسین، اور پھر امام حسین سے باقی جو اہل بیت کی معصوم ہستیاں وہ آنے والی ہیں۔ اگر وہ آ کے السلام علیکم کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جناب خدیجہ کے اس پورے آنے والے پاکیزہ صلب کو وہ سلام کر رہے ہوں۔ آپ معرفت کی نگاہ سے اس بات کو دیکھیں، باقی ازواج کے لیے علیکم بھی آیا ہے نا، تو علیکم مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہوتا۔ یقیناً ازواج کے حجرے بھی کہیں باہر نہیں تھے، الگ کوئی نہیں تھا ان کا، وہیں جہاں اہل بیت اطہار رہتے تھے، جب بھی سلام کرتے اہل بیت کو سلام کرتے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر موجود ہوں۔ یہ بات بجائے اس کے کہ سمجھ کر مان لیں، ہم اس کو نہ اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں نہ رسول کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، صرف بنو امیہ کے بنا ہوئے عقیدے کو بچانے کے لیے ہم ہر طرح کے مغالطے کرنے لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہر طرح کی گمراہی سے ہمیں بچائے، اور کوشش اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کرنے کی دے کہ ہم صرف اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی ہمیں نجات نہیں دے سکتا ہے سوائے اللہ کے رسول اور اس کی آل پاک کے۔ پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب محترم علامہ صاحب، خادم حسین عرض کر رہا ہوں مانچسٹر جناب سے۔ خادم حسین صاحب فرمائیے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں قاری قرآن ہے، ملٹی کلر ان کے شیب ہے، جی سوال کیجئے، جی بسم اللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آگے کی آیت پڑھیں اور بعد کی آیت پڑھیں۔ تو میرا سوال یہ ہے نا، آپ نے توجہ نہیں کی ہوگی خادم حسین صاحب، ہم نے بتایا تھا کہ نہیں، آپ نے سنی ہے بات، میری سوال سن لیجئے نا جی جناب۔ بسم اللہ، سوال کیجئے گا، جی بسم اللہ۔ جی میرا سوال سن لیجئے نا۔ جی بسم اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے آگے یا پیچھے جانے کا ذکر کے بارے میں نہیں جانا ہے کہ وہاں پر ازواج مطہرات کا ذکر ہے، ہم نے یہ پوچھنا ہے، آپ قاریان قرآن ہیں، کہ کیا یہ ترتیب قرآن اسی طرح ہے کہ جس طرح رسول اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی ہے، یا اس میں وہ افراد جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کو انتخاب کے لیے رکھ دیا؟ جی ہاں۔ دوسری بات یہ ہے علامہ صاحب، جی یہ حدیث ثقلین کے متعلق میرے پاس تقریباً 200 سے اوپر ریفرنسز ہیں اہل سنت والجماعت کے، میرے پاس موجود ہیں، کہ جنہوں نے ان 5 ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ جی یقیناً۔ اور تیسری بات اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 10 حوالے میرے پاس موجود ہیں، اور ان میں مسند امام احمد بن حنبل اور کنز الامعاد بھی شامل ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد ہم نے بتا دیا ہے خادم حسین صاحب، 6 مہینے تک بالکل یہ در فاطمہ پر جا کر ان کو سلام کرتے تھے کہ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ بہت شکریہ آپ کا خادم حسین صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں گزارش آپ سے یہ کروں معذرت کے ساتھ کہ چونکہ ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے، آپ سوال کیجئے اور تبصرات اور اپنی طرف سے جو آپ کا علم ہے اس کو فی الحال یہاں پیش نہ کیجئے، اپنی بات جو ہے وہ کیجئے، یا اگر ہماری کسی بات میں کوئی کمی رہ گئی ہے وہ آپ البتہ ضرور تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے ہمیں ضرور نشاندہی کریں گے، لیکن یہ کہ جو باتیں ہو چکی ہیں اسی کو ہم ریپیٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ
دوسروں لوگوں کے وقت کے لینے کے مترادف ہوگا۔ اگلے کال کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا، میں سید گجرباز گلاسگو سے بول رہا ہوں۔ ہاں بولو بیٹا۔ مولانا آج میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کا پلیز جواب دے دیں۔ بسم اللہ۔ مولانا آج میں آپ سے سوال یہ ہے کہ آیت تطہیر میں کے متعلق آپ نے بتا رہے تھے، اس کے اوپر میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک جب بی پاک کے گھر میں آئے، انہوں نے کہا کہ میرے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں میں، تو انہوں نے جسٹ یا جسم کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جسٹ اور جسم سر سے پیر تک ہوتا ہے، لیکن بدن تو گردن سے نیچے ہوتا ہے، تو انہوں نے بدن کیوں کہا، انہیں جسٹ اور جسم کیوں نہیں کہا؟ تو یہ میرا ٹھیک ہے، بہت عمدہ۔ چلیے آگے اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب، میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب فرمائیے محمد۔ جناب کو میری طرف سے، میری بات کی طرف سے ادب کے ساتھ سلام عرض دو۔ وعلیکم السلام۔ اور جناب کا میں پروگرام میں سن رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتوں کو جن لوگوں نے بھی رد کیا ہے وہ فیل ہو گئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں اور اہل بیت کی تابع داری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کی حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ حق کے اوپر قائم رہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کی تابع داری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی دعاؤں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد سائیں، جی بسم اللہ۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیسے یہ بیان کروں کہ آپ نے جو آج یہ گفتگو فرمائی ہے یہ کتنی ہی حسین اور کتنی ہی یہ معطر تھی کہ انشاءاللہ حسینیوں کے دلوں کو یہ اور ذہنوں کو معطر کرتی چلے گی۔ تو میرا سوال یہ ہے سرکار کے ایک اہل بیت نبوت ہیں جہاں پہ سرکار نے چادر کے نیچے لے کے کہا کہ یہ میری اہل بیت ہیں یا اللہ، ان پر تو آیا درود۔ شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو اہل بیت نبی بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز چھوڑنی پڑی اور اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ کیوں تم حرام کرتے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور اس اہل بیت کو یہ کہا جائے کہ تمہارے دل تو ٹیڑھے ہو گئے ہیں، توبہ کرو گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے مددگار ہیں اللہ، جبرائیل اور صالح المومنین۔ تو دوسرا میرا سوال سرکار آپ سے یہ ہے کہ مسٹر نکلسن اور مسٹر براؤن، تبری اور ابو الفدا یہ کہتے ہیں بنو امیہ شریعت اسلامیہ کے مخالف اور ان کے اصولوں کے منکر تھے۔ بنو امیہ کے زمانہ عہد جاہلیت میں کفر کا غلبہ ہو چکا تھا۔ تو میرا سوال، جو ہمیں مرتد کہتے ہیں ان سے سوال ہے، یہ کافروں کو ماننے والے مرتد ہوتے ہیں یا کہ آل رسول کی عزت کرنے والے مرتد ہوتے ہیں؟ یہ میرا ان سے سوال ہے جو ہمیں مرتد کہہ رہے تھے۔ جزاک اللہ، بہت عمدہ سوال ہے۔ انشاءاللہ میں بنو امیہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ بہت جلد گفتگو لے کر آ رہا ہوں کہ ایک تو ہم نے دیکھ لیا یہ شجر طیبہ، یہ پاکیزہ ہستیاں، یہ عظیم کردار، اب اس کے مقابل میں جو آئے ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اجالا اور اندھیرا دونوں ہمیں واضح ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، فرمائیے اشتیاق بھٹ صاحب۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب، دل کی اتھک گہرائیوں سے اور آنکھوں کے آنسو سے جناب زارا سلام اللہ آپ کے اوپر اور کرم کرے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو، اس کا اجر اللہ تعالیٰ اور پنجتن پاک آپ کو دیں گے، اور جناب زہرا ضرور آپ پہ راضی ہوں گی الحمدللہ۔ ایک ہی گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے جو دو حدیثیں سنائی کہ جو ہی اہل بیت سے مکر گیا یا پیروی نہیں کی وہ گمراہ ہو گیا، یہ تو سرکار کی اتھینٹک حدیث ہے، دونوں کتب میں ہے۔ تو کیا اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی ان کی عزت گھٹاتے ہیں یا فضائل گھٹاتے ہیں، یا اس وقت کے جو بھی جس طرح بھی صحابہ ہوں، ان کے تبع تابعین ہوں، یا جس طرح آپ نے باتیں کی، وہ کیا وہ گمراہی اس زمرے میں آتی ہے، وہ دین سے خارج ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ بہت عمدہ سوال ہے، اور یقیناً آتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کی کوئی بھی گنجائش اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑی کہ اگر فلاں طبقہ جو ہے وہ اہل بیت کی پیروی نہ کرے تو ان کے لیے معاف ہے، فلاں کا طبقہ کرے گا پیروی نہ کرے گا تو انہیں جہنم ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے صحابہ کو بتایا، سب سے پہلے صحابہ کو بتایا کہ اگر تم نے ان سے تمسک نہیں کیا
تم اگر ان کی پیروی نہ کرے تو تم جہنم میں جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے صحابہ کو بتایا، اور اگر پہلے ہی مرحلے میں معاملہ ٹھیک ہو جاتا تو 73 فرقے نہ ہوتے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جناب، مسلم ہاشم بول رہا ہوں لندن سے۔ جناب مسلم ہاشم صاحب، میں اسے جسارت سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے اتنے عمدہ پروگرام میں دخل دوں، لیکن صرف تبرکاً آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، اور چھوٹا سا سوال ہے اور اصل میں توجہ دلانا مقصود ہے۔ یہاں اہل البیت جو ہے، یہ اہل البیت الرسول ہے یا اہل بیت اللہ ہے؟ دوسرے اہل بیت اور آل رسول میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ جو اہل سنت ہے اور وہ بھی جب درود پڑھتے ہیں تو آل رسول کہنے کے بعد ازواج کے لیے الگ و ازواج ہی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ ایک طرح سے خود اقرار کرتے ہیں کہ آل رسول سے جدا ہے ازواج رسول۔ بے شک بے شک، بس یہی ایک چھوٹی سی بات ہے۔ جزاک اللہ۔ واضح طور پر جب یہ آتے ہیں نا درود اپنی طرف سے بنانے پر، کیونکہ جو درود اللہ کے نبی نے بتائی ہے اس کو تو چینج نہیں کر سکتے، وہ تو نماز میں پڑھ لیتے ہیں۔ اب نماز سے ہٹ کر اپنی طرف سے جو درود بناتے ہیں نا، تو وہ ازواج ہی و ذریات ہی و اصحاب ہی بعد میں جو شامل کرتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں کہ ازواج اور ہیں اور آل اور ہے، اہل بیت اور ہیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم آقا جان۔ جی فرمائیے، کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ قبلہ علی جعفری عرض کرنا ہوں کراچی سے۔ علی جعفری صاحب فرمائیے۔ قبلہ اصل میں جو ماشاءاللہ میں بیچ میں آیا آپ کا پروگرام، ماشاءاللہ بہت آج موضوع بہت اچھا تھا۔ میں ہینڈ میں ہی اس میں تھا، اس میں آپ کے کچھ الفاظ سنے اور میں سمجھ گیا کہ موضوع کیا تھا۔ اصل میں واقعی میں یہ تمام جو ارباب دانش ہے، یہ تمام جتنے مساجدوں میں ہم گزرتے ہیں یا گھروں کے قریب ہوتے ہیں، وہ اکثر و عموماً ابھی ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سب مسلمانوں کو۔ اب اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ پہلے مکرتے تھے، ابھی جو ہے کچھ جماعت الدعوہ والے ہیں جو میں نے لاہور میں ان کے بینر دیکھے، جو اپنے بینروں میں یہ درود لکھ رہے تھے۔ اس کی تصویر بھی میں نے کھینچی ہے، وہ آپ کی ویب سائٹ میں اس کو سینڈ بھی کر دوں گا۔ انہوں نے اپنے بینروں میں بھی یہی درود جو ہم پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس میں جب یہ جو روایت یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کے بعد جب یہ جو درود لمبا کرتے ہیں، یہ کہاں سے انہوں نے یہ حدیث ڈھونڈی ہوئی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، ابھی جو ہے ہر کسی کو اپنے اپنے انداز میں کچھ نہ کچھ کرنے کا وہ سمجھتے ہیں کہ حق حاصل ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں اہل بیت اطہار کی بات آتی ہے، وہ کسی اور کو ملائیں نہ ملائیں، لیکن یہ ہستیاں روز روشن کی طرح واضح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور آل پاک ہے، اور ان پر درود بھیجنا ہر مسلمان پر نماز میں واجب ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ ان کی پیروی کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، ان کے ساتھ چلنے اور ان کے کشتی پہ سوار ہونے کی بات کی ہے۔ بہت بہت شکریہ، کافی کالز ہم نے لے لی اور ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ خادم حسین صاحب منچسٹر سے، انہوں نے جو عمدہ سوال اٹھایا کہ قرآن مجید کی موجودہ جو ترتیب ہے، آیا یہ ترتیب نزول قرآن کے مطابق ہے؟ جواب سب نے مانا ہے کہ یہ جو نزول کی جو قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوئیں اس حساب سے مرتب قرآن نہیں ہوا ہے، بلکہ ترتیب قرآن جو موجودہ قرآن ہے وہ الگ ہے، اور جو نازل ہوئی ہیں آیتیں اپنے اپنے وقت کے حساب سے اور مناسبتوں کے لحاظ سے اس کی ترتیب الگ ہے۔ اب میں جو بات میں نے جو اس سے پہلے بھی بتا دی ہے آیت تطہیر کے سلسلے میں، کہ اگر اس آیت کریمہ کو جو مکمل جملہ ہے، نورانی جملہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کو اس جگہ سے ہٹا لیا جائے تو ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، نہ معنی میں، نہ الفاظ میں، نہ کسی چیز کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ ایسے لگے گا کہ جیسے بالکل متصل ہے، کیونکہ جو گفتگو ہے وہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ان سے خطاب ہے وہ ساری باتیں، جس میں تنبیہ ہے، جس میں امر ہے، جس میں نہیں ہے، تم یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، اے اللہ کے نبی کی بیویوں تم کو یہ کرنا ہے، تم کو یہ نہیں کرنا۔ یہ تنبیہ جو ہے وہ سلسلہ اس کا کہیں منقطع نہیں ہوتا ہے۔ بیچ میں یہ آیت آئی ہے، میں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مصلحت رہی ہے، اللہ کے نبی نے گویا کہ اہل بیت اطہار کی فضیلت کی اس آیت کو
قرآن مجید میں درمیان میں رکھ کر کے بچا لیا قرآن کی تحریف سے کہ دشمنان اہل بیت اتنے کہ وہ قبر کو تک برداشت نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ قبروں کو بھی چھپا دیا گیا۔ تو اس آیت کو بھی وہاں لے جا کے، ورنہ یہ آیت کو اگر آپ لے جائیں سورہ دہر میں اور سورہ دہر کی آیتوں کے ساتھ اس کو کہیں بھی رکھیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ اس آیے کریمہ کو وہاں زیادہ پورے لب و لہجے کی ہم آہنگی کے ساتھ اور بالکل وزن و ہم آہنگی و ترتیب اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسے لگتی ہیں کہ وہ سورہ دہر کی آیت ہے۔ بہرحال ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل دی ہے، افلا یتدبرون القرآن، حکم دیا کہ کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا تمہارے عقلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، جیسے بنو امیہ نے تمہیں تالے لگا دیے ہیں تو وہ اسی تالوں کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہو اور کچھ سوچنے سمجھنے کی خود تمہارے اندر سکت نہیں رہ گئی ہے۔ سوچو سمجھو غور کرو، قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پر ہے اور پھر اللہ کے نبی نے بھی واضح کر دیا، تو پھر کسی کو شک کرنے کی گنجائش کیا ہے؟ سید علی جان شاہ صاحب نے اہل بیت نبی اور اہل بیت نبوت میں کیا کوئی فرق ہے؟ بات یہ ہے کہ اہل بیت کا جو لفظ ہے نا وہ اہل بیت رسول اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن اصطلاحی طور پر جو ہے وہ عام طور سے گھر والوں کو اس میں عورت بھی شامل ہے، وہ اگر کہہ بھی دیا جاتا ہے تو وہ جو آیت میں اہل بیت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کیٹیگریکلی، وہ آیت جو ہے خاص معصوم ہستیاں جو اللہ کے نبی کی اولاد میں ہیں ان سے اس کا تعلق ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ بنو امیہ جو مرتد تھے اور ان کے نہ ماننے والے ہم جو عاشق رسول اور آل رسول ہیں، وہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم مرتد ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو جس کو چاہتا ہے نا زیادہ وہ اسی کے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے۔ بنو امیہ کو چاہنے والے بنو امیہ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ان کی کوئی نیکی ان کو نہ یاد رہتی ہے نہ ان پر توجہ ہوتی ہے، لیکن جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو رسول اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، پھر ان کے نزدیک ان کے چاہنے والے جتنے ان سے محبت ہو جاتی ہے اور ان کے جو دشمن ہیں ان سے وہ دشمن ہو جاتی ہیں۔ دوستوں کے دوستوں سے دشمنی اچھی نہیں، دشمنوں کے دوستوں سے دوستی اچھی نہیں۔ میرا ٹائم تمام ہوا ہے، اس کے بعد بھی ایک بہت اچھا اور بہت عمدہ پروگرام خطبات بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے، اس کو ضرور آپ دیکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔